بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ، اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے، بکلمات کئی باتوں میں، فاتمہن پھر اس نے ان کو پورا کر دیا، قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا، قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور میرے اولاد میں سے، قال اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے رب نے کہ میرا عہد ظلم کرنے والوں کو نہ ملے گا۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 124 ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کے متعلق تمام احکامات ارشاد فرمائے۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم کا تذکرہ یہاں پر فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف فرما رہے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہاں پہلی تلاوت سمجھے، یہ جو ابراہیم ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور جو ربہ اس کے اوپر پیش ہے۔ ابراہیم مفعول ہے، ربہ اس کا فاعل ہے، اور اذ ابتلی ابراہیم ربہ، اگر کوئی اس کو یوں پڑھتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، تو اس کا معنی کفر ہو جائے گا۔ معنی یہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو، یہ معنی، اور اگر اس کے اوپر پیش پڑیں گے ابراہیم پر تو یہ معنی بہت غلط ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبروں میں وہ پیغمبر ہے جس کے اوپر بہت سارے آزمائشیں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے مقابلہ کیا، و ابراہیم علیہ السلام جلا وطن بھی ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وادی غیر ذی زرع میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ عزر کا مقابلہ کیا، ادب کے دائرہ کار کو سامنے رکھ کر مقابلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں بت توڑ ڈالے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے آزمائشوں کا سامنا کیا ہے۔ قرآن کریم میں 1 یعنی 69 مرتبہ حضرت ابراہیم کا نام آیا ہے، اور ہم ملت ابراہیم کے ہیں، ہم امت محمد الرسول اللہ کے ہیں۔ ملت کہتے ہیں جو بڑے بڑے مسائل میں متفق ہو، تو ہم حضرت ابراہیم کے ملت ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امت ہے۔ اللہ فرماتے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ رب العزت نے جب آزمایا ابراہیم کو بکلمات کئی باتوں میں، بہت ساری چیزوں میں اللہ نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ پھر اس نے ان کو پورا کر دیا۔ جتنے امتحانات آئے ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے امتحانات کو مکمل کیا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لے کہ ابراہیم علیہ السلام سے امتحان اس لیے نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کو پتہ نہیں تھا، اللہ کو سب کچھ پتہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ سب کچھ جانتے تھے، مگر قوم کو دکھلانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے امتحانات کیے ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کہ بے شک میں آپ کو بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے پیشوا، امام بنانے والا ہوں۔ آپ سے امتحانات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے لوگوں کا پیشوا بننا ہے، آپ نے لوگوں کا مقتدی اور امام بننا ہے، اس لیے ہم آپ سے سوالات کر رہے ہیں، آپ پر امتحانات لا رہے ہیں۔ اور یہ بات پکی ہے کہ اللہ رب العزت بغیر آزمائش کو کسی کو بلندی نہیں دیتا۔ ہر وقت جب انسان کو کامیابی ملتی ہے اس کے پیچھے مشقت ہوتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ ہر مشقت کے بعد نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں مکے والوں نے دیے، پھر جا کر معراج نصیب ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے آج کی دنیا میں بھی۔ وہ اہل دانا کہتے ہیں نا
کہ پتھر کو جب ہتھوڑا لگتا ہے تو پھر مورتیاں بنتی ہے، یعنی پتھر کو جب لوگ مار مار کے بناتے ہیں تو پھر پتھر سے جا کر کچھ بنتا ہے۔ تو اس لیے آزمائشیں، امتحانات یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور یہ صرف اور صرف ہماری کامیابی کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن ذریتی، مجھے تو امام بنا لو گے، میرا اولاد کا کیا ہوگا، میرا اولاد کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام حضرت اسحاق ہے اور ایک کا نام حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت اسحاق بھی نبی بنے اور حضرت اسماعیل بھی نبی بنے۔ حضرت اسحاق میں یعقوب پیدا ہوئے جو بنی اسرائیل کہلائے، جس میں 4000 انبیاء تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل کے اولاد میں جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب میں اللہ رب العزت نے نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ یہ ابراہیم نے فرمایا تھا قال ومن ذریتی، آپ نے مجھے بڑا آزمایا تو میرا اولاد کا کیا بنے گا۔ اللہ نے اولاد کو یہ مقام عطا فرمایا، اور اللہ آگے فرماتے ہیں لا قال لا ینال عہد الظالمین، لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ بات بھی یاد رکھ لو، یہ شرط بھی یاد رکھ لو، تیرے اولاد کو بھی نبوت اور بادشاہت ملے گی، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ ظلم کرنے والوں کو کوئی عہدہ نہیں ملے گا۔ ظالم کے لیے اللہ کے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، ظالم ہر دور میں ذلیل ہوتا رہے گا، قیامت میں بھی دنیا میں بھی۔ ظالم کے لیے اللہ کے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے، ظالم کے لیے کوئی عزت نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، اور اللہ رب العزت ہر ایک کو راستہ دیتا ہے۔ گناہگار کو اللہ بڑا راستہ دیتا ہے، گناہگار کو اللہ بڑا راستہ دیتا ہے، لیکن ظالم کو اللہ بالکل راستہ نہیں دیتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ فرماتے لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظلم کرنے والوں کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اس آیت ایک نمبر 124 کے اندر ہمیں اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا، درس دیا کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی مشکلات ہوتے ہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، اگر آپ اہل ایمان ہیں تو یہ آپ کے لیے باعث نجات اور باعث درجات ہے۔